www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق اللہ العظیم. ایمان والے یہ تمنا رکھتے تھے یہود مدینہ سے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اس کے لیے سرکار نے کوششیں بھی کی تھیں کہ یہ دعوت کو یہ لوگ قبول کر لیں. مثلا مدینہ منورہ جانے کے بعد 16-17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی تاکہ ان کا رجحان ہو جائے. ان کے بہت سے کاموں میں ان کی موافقت بھی کی کہ کسی طرح ان کا رجحان دین کی طرف ہو جائے. لیکن ان کی ہٹ درمی بڑھتی ہی گئی، بجائے اس کے کہ ان کا رجحان سرکار کی طرف اور دین حق کی طرف آ جاتا، الٹے یہ لوگ استدلال کرنے لگے کہ مسلمانوں کے پاس ہماری اتباع کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. جب یہ خیال ختم ہو گیا کہ اب یہ لوگ کسی طرح سے مانیں گے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا. یہ بالوں میں رنگ نہیں کرتے تھے، حضور نے مہندی لگانے کو فرمایا، خضاب کو فرمایا.
کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، سرکار نے فرمایا ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، کیونکہ موافقت کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری ان کی خرابی یہ تھی جس کو آج ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی کتاب تورات اور تورات بھی جو ماہرین تھے، پڑھنے والے جو ان کے علماء اور احبار تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ احبار جو ہے وہ تورات میں تحریف سے کام لیتے تھے، تحریف لفظی بھی کی تھی انہوں نے اور تحریف معنوی بھی کی تھی، الفاظ بھی بدلتے تھے، معنی بھی بدلتے تھے، بلکہ قرآن کریم تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے لکھتے تھے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں، ان کا کلام ہوتا۔ تحریف کیا کی تھی انہوں نے؟ تحریف یہ کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین تھیں اس کو بدل کر پیش کرتے تھے۔ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ آنے والے نبی ہجرت کریں گے، ان کے گھنگریالے بال ہوں گے، گندم گو رنگ ہوگا، یہ اس سے الٹا سب کو کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ان میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ تورات میں جس آخری نبی کی بشارت تھی اور پیشگوئی تھی وہ تمام سرکار پر ثابت آتی تھی۔ دوسری تحریف کی شکل انہوں نے یہ اختیار کی تھی کہ ان کے یہاں جب کوئی مالدار آدمی گنہگار پکڑا جاتا، جیسے شادی شدہ ہے اور بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو ان کے علماء مسئلے کو بگاڑ کر پیش کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ مرد اور عورت جو ہیں ان کے منہ کالے کیے جائیں اور ان کو گدھے پر بٹھایا جائے اور پورے شہر میں ان کو گھمایا جائے کہ سزا پوری ہو گئی تو جان بچا لی، جبکہ ان کی کتابوں میں شادی شدہ مردوں کا زنا عورتوں سے اس کی سزا رجم ہے۔ رجم کے معنی پتھر مار مار کر اس کو مار ڈالنا، مرد اور عورت دونوں کو۔ چنانچہ ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا تو یہود کے علماء نے کہا کہ ہمارے ہاں تو مسئلہ سخت ہے اور سرکار ہمارے بارے میں ذرا نرم ہے، تو ہم ایسا کریں کہ آقا کی خدمت میں چلے جائیں، سرکار کے یہاں چلے جائیں، وہاں مسئلہ پوچھیں، اور وہ مسئلہ نرم ہوگا تو ہمارا کام بن جائے گا، سنگ گسار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ آئے اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ نرمی کا معاملہ کر دیا جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔
جب سرکار کے یہاں آئے تو آپ نے پوچھا کہ میری کتاب کا مسئلہ میں بیان کروں یا تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے وہ تم بیان کرو، لاؤ تمہاری کتاب، فاتو بالتوراۃ فتلوھا ان کنتم صادقین۔ تو وہ کتاب لائے اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور جو رجم کی آیت تھی وہ رجم کی آیت پر انگلی رکھ دی، اوپر سے عبارت پڑھی، نیچے سے پڑھی، بیچ کی جہاں انگلی ہے وہ چھوڑ دی، اس میں رجم کا حکم تھا۔ وہاں یہودیوں کے ایک بڑے عالم موجود تھے، زیادہ تر علماء تو مانے نہیں، یہود کے زیادہ تر علماء جو ہیں وہ مخالفت پر رہے، اور دو چار گنے چنے علماء جو ہیں انہوں نے مانا، جن میں ان کے سربراہ جو تھے وہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے ان کو بڑا قوی ایمان عطا کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا گارڈن ہے، باغ ہے، ہرا بھرا، اور وہ باغ کے بیچ میں ایک بڑا ستون ہے، اور ستون کے بالکل اوپر ایک بہت بڑا کڑا لگا ہوا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ عبداللہ اس پر چڑھو، تو انہوں نے ستون پر چڑھنا شروع کیا۔ جب وہ کڑے تک پہنچ گئے تو یوں کہا کہ یہ کڑا مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تھام لیا، آنکھ کھل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر کے خواب پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باغ باغ اسلام ہے، اور یہ ستون ایمان ہے، اور یہ کڑا اسلام کی مضبوطی کے ساتھ تمہارے مرتے دم تک جمے رہنے کی علامت۔ تو ایسے بڑا زبردست عالم تھے عبداللہ ابن سلام، اور وہ اپنی کتاب کے بڑے ماہر تھے۔ وہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ان سے کہیے کہ یہ بیچ میں جو انہوں نے انگلی رکھی ہے یہ ہٹا دیں۔ انگلی ہٹا دی گئی تو رجم کا حکم نکل آیا۔ معلوم ہوا کہ تورات میں بھی شادی شدہ مرد عورت بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا بھی سنگ گسار کرنا ہے۔ اب وہ نکلنا چاہتے تھے کہ سرکار اب ہم لوگ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ جا نہیں سکتے، میں نے تم سے پہلے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھ سے فیصلہ کراؤ گے تو میں فیصلہ نافذ بھی کروں گا، اب تمہیں فیصلہ نافذ کروانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ دونوں کو سنگ گسار کیا گیا۔ حدیث میں اس کا واقعہ آتا ہے۔ تو یہ تحریف ان لوگوں نے کر رکھی تھی۔ تحریف کرتی تو کرتی، لیکن دوسرا بڑا جھوٹ جو لوگ بولتے تھے اس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ وہ جھوٹ یہ تھا کہ لکھتے تھے خود اور منسوب اللہ کی طرف کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ انسان کا کلام خود کا لکھا ہوا ہے۔ یہ دگنا جھوٹ ہو گیا۔ ایک تو اللہ کے کلام میں تبدیلی بہت بڑا جھوٹ ہے، پھر وہ تبدیلی کو منسوب اللہ کرنا اور بھی بڑا جھوٹ ہے۔
ایک جھوٹ آدمی بولتا ہے تو کئی جھوٹ کا اس کو مرتکب ہونا پڑتا ہے. اس لیے جھوٹ سے شریعت مقدسہ نے بڑی نفرت کا اظہار کیا ہے. جو بولو سچ بولو، جھوٹ سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ. اب بعض یہود تو وہ تھے جو انتہائی طور پر سرکار کے دشمن تھے کلم کلا، اور رات دن مخالفت کرتے تھے، اور پتا تھا کہ یہ لوگ دشمن ہیں اور مخالف ہیں، اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں، ہمارے پاس اپنی کتاب ہے، اپنی تورات ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہمیں نئے دین کی ضرورت نہیں. لیکن بعض جو لوگ تھے وہ نفاق رکھتے تھے، اور ایمان والوں سے ملتے تھے تو تورات کی کچھ باتیں ان کو کرتے تھے کہ تمہارے نبی کی تصدیق ہماری کتاب میں آئی ہے، پیشین گوئیاں ہماری کتاب میں آئی ہے. جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر ایسی خوشامدی باتیں کرتے ہیں، ایسی ملی بھگت کی باتیں کرتے ہیں. تو جب یہ اصل یہودیوں کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو آگ دلاتے تھے، شرم دلاتے تھے کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم جا کر اپنی کتاب کی راز کی باتیں جو نبی کے بارے میں ہے وہ ان سے کرتے ہو. یہ چیز تمہارے لیے کل قیامت کے دن حجت نہیں بن جائے گی. اللہ کے یہاں یہ چیز حجت نہیں بنے گی تمہاری. یہ لوگ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہماری کتاب میں نبی کی پیشین گوئیاں ہیں اور نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، یہ نہیں کہیں گے یہ لوگ. تو تمہارے پاس کیا دلیل رہ جائے گی وہاں؟ وہ منع کرتے تھے کہ ایسی راز کی جو تورات کی باتیں ہیں ان کو مت بتاؤ. اتنی بات بھی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کتنی بھی راز کی باتیں چھپاؤ اور اپنے سینوں میں رکھو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم یہ تمام باتوں کو جانتے ہیں. تم راز رکھو وہ بھی جانتے ہیں، اور تم کھول کر کوئی بات بیان کرو وہ بھی جانتے ہیں. دل کے راز بھی اللہ جانتے ہیں، اور کوئی بات کھول کر بیان کرو وہ بھی جانتے ہیں. اب ایک بہت بڑی بات کہی، بہت قیمتی بات کہی. صاحب فیض الکبیر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کمزوری آج ہمارے اندر بھی موجود ہے. یہ ضعف اور یہ بیماری جو یہود کے اندر تھی، جو نصرانیوں کے اندر تھی، وہ آج ہمارے اندر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم میں سے بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات سے ناآشنا ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے؟ ابھی تو کئی کتابیں چھپی ہے اس پر. قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کریم کے احکام کیا ہیں. کئی کتابیں ہیں، کس کے پاس وقت ہے، کون پڑھتا ہے؟ آج ایک عام مسلمان کو آپ پوچھو کہ بتاؤ قرآن کریم کے اکثر مضامین کیا ہیں، وہ نہیں بتا سکے گا. اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہم علماء سے قریب نہیں ہوتے،
کی تفاسیر میں اور تقاریر میں شامل نہیں ہوتے، ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسرا، ایک طبقہ علماء میں وہ ہے جو چاہتا نہیں ہے کہ ان کے عوام علم حاصل کریں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو علم حاصل ہو جائے گا اور یہ بہت اچھی طرح سے پڑھ لکھ لیں گے تو ہماری دال روٹی کا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. اس لیے چند پرانی رسموں کے اندر ان کو ڈال کر رکھا ہے. کہیں قبر پرستی میں لگا دیا، کہیں پیر پرستی میں لگا دیا، کہیں دو چار ادھر ادھر کی رسموں کے اندر ان کو لگا دیا. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کا بڑا طبقہ دو چار چیزیں جو ہے جانتا ہے اور اسی کو دین سمجھتا ہے. تقریباً یہی حال جو ہے یہود کے عام طبقے کا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. یہود کا بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے جس کو ان کے علماء نے غلط روش کے اوپر ڈال دیا. دو چار باتیں ان کو رٹا دی. ان کو یوں کہا کہ تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، جنت تمہارے لیے ہے، اس لیے تم کچھ بھی کرو گے تو تمہیں جنت نہیں جانا ہے، اور رہ گیا کچھ گناہ، کچھ کوتاہیاں. تو یہ کوتاہیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آج بہت سے پیر لوگ کہتے ہیں کہ تم مت گھبراؤ، ہم تمہاری سفارش کر دیں گے، تمہاری مغفرت کرا دیں گے، تم کو یہ نمازوں کے چکر میں نہیں پڑنا، تم کو یہ سب محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ کس بیماری کی دوا ہیں؟ ہم سب کھول لیں گے، تمہارا سب سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے گا، تم کو پرابلم نہیں ہے، تم کو ٹینشن میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح ان کو بے فکر کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چند بڑی راتوں میں تھوڑے اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی. حالانکہ نجات دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقے کے راستے سے چلیں گے تو نجات آئے گی نا. اور وہ طریقہ بتایا ایمان اور اعمال صالحہ. آدمی کو اعمال کرنے، اپنے ایمان پر جمنے کے لیے چلنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نوازیں گے. ایک تو ایمان کے ساتھ اعمال کا دائرہ ہے، پھر دوسرا اللہ کے فضل کا دائرہ ہے. یہ دونوں دائرے کراس کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت عطا فرمائیں گے. امی کے معنی ان پڑھ لوگ جن کو کتاب اللہ کا کوئی علم نہیں ہے، ان کو چند آرزوئیں رٹا دی گئی اور وہ ان آرزوؤں کے اوپر زندگی گزارتے ہیں. جیسا کہ خود آگے قرآن کریم نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. ہم کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. کتنے دن رہنا ہے؟ جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے بچڑا پرستی کی تھی اتنے دن ان کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر رکھا جائے گا. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت کا داخلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیشہ جنت میں رہیں گے. آج بھی ایسی خام خیالیاں جو ہے وہ موجود ہے. اور شاہ صاحب نے فرمایا جتنی بیماریاں یہود اور نصارہ کے اندر پائی جاتی ہیں ایسی تقریباً تمام بیماریاں امت مسلمہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. وہ بھی ایسی خام خیالیاں اور ایسے کچے خیالوں کے اندر منہمک ہیں اور اعمال سے دور رہتے ہیں اور پرانی پرانی رسوم کی باتوں پر انہوں نے
بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی پر جو ہے اعتماد کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت کا سامان ہوگا جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب کو لکھا اور لکھنے کے بعد جھوٹی باتیں لکھی اور جھوٹی باتیں لکھ کر اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے اور امت کو علم دین سے اور خاص طور سے قرآن کریم کی تعلیمات سے پوری طرح شغف اور محبت اور عشق اور اس کو سمجھنے کی طرف اور فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ حجاج کے حج کو قبول فرما. جو زائرین جا نہیں سکے اللہ اپنے فضل سے ان کے جانے کے انتظامات فرما. اے اللہ جو تمنا رکھتے ہیں حرمین کی زیارت نصیب فرما. اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا. اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کا فہم، اس کے ایک ایک حرف کا عشق اور محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما. دین کی تعلیمات سے ہماری نسلوں کو آراستہ فرما، وابستہ فرما. اے الہ العالمین ذاکرین شاکرین میں سے ہمیں بنا. اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو شاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور
لا الہ الا اللہ، پھر اللہ، اللہ اللہ اور اللہ. ایک ایک تسبیح انشاءاللہ اس کی کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رگ بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 الا
अब से थोड़ी देर इंशाअल्लाह मुराक़बा करेंगे। मुराक़बा अल्लाह की रहमत के इंतजार में और अल्लाह के ध्यान में बैठने का नाम है। आंखें बंद हो, जिस्म में नक़्ल व हरकत न हो, सर को दिल की तरफ जरा सा झुकाया जाए और लगातार एक ही तसव्वुर रखा जाए, अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल में समा रही है, दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेदार शो
بیدار شو غفلتوں میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جاؤ. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں. عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ کی تجھے ایک دن کام آنی ہے. دلے کے نور کو پر نور کر دے. دلے مغموم کو مسرور کر دے. فروزہ دل میں شمع طول کر دے. اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. اور میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. ہے میری ذات میں خود نفس میرا الہی اس کو بے مقدور کر دے. اور جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج کہا گیا تو آنکھیں بند کر لی. ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کریں گے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عارض وذنب وخطيئة. يا ذا الجلال والإكرام ويا أشرف الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اقراری خطاکار ہیں. اے اللہ گناہگار ہیں. اے اللہ سیاہکار ہیں. اے اللہ ریاکار ہیں. اے اللہ ضیاءکار ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں اور تیرے علاوہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں. اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے اور اے اللہ تیرے در سے نکال دیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے. اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف کر دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والوں میں سے بنا دے. اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما دے. اللہ معصیات سے اجتناب نصیب فرما دے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. اللہ نیکیوں کا عاشق بنا دے. اللہ نیکیوں کا پوگر بنا دے. اے اللہ سنتوں کا عشق عطا فرما. ایک ایک سنت سے پیار عطا فرما. اے اللہ قرآن کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ آج کی رات میں تو ٹوٹا پھوٹا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فضولیات سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ آنے والے تینوں دن کی حفاظت فرما اور اے اللہ اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ تمام کی قربانیوں کو قبول فرما اور جاج کے حج کو قبول فرما. جو جس طرح کی نیکیاں کر رہا ہو اللہ قبول فرما. جنہوں نے عاشرے کے روزے رکھے ہیں اللہ 9 دن کے اللہ ان کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے عرفہ کا روزہ رکھا تھا اس کو بھی قبول فرما. اے اللہ جو آج دعائیں کی گئی ہوں گی اللہ ان تمام کو اپنے فضل سے منظور اور قبول فرما. اے اللہ العالمین ذاکرین میں سے بنا دے. اے اللہ ہمیں شاکرین میں سے بنا دے. اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ نمازوں کا عشق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی قانونی چارہ جوئیوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. حادثات کارثات اور ایسے واقعات جس کی وجہ سے امت پریشان ہو اللہ اس سے حفاظت فرما. اللہ اس کی سمجھ ہمیں بھی عطا فرما. اللہ امت کے ہر فرد کو اس کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ العالمین ہمیں نیکیوں کا عاشق بنا دے. اے اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ العالمین ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما. اے اللہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہیں اللہ برکتیں عطا فرما.
اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا دے، اللہ جو رشتوں کے متلاشی ہے اللہ ان کو مناسب رشتے عطا فرما، اللہ جو رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ گھریلو جتنے مسائل ہیں تمام کو حل فرما، اے الہ العالمین جو روزی کی لائن سے پریشان ہے اللہ ان کی تمام تر تکالیف کو دور فرما، اللہ جن کے روزگار ٹھپ ہو چکے ہیں اللہ ان میں برکتیں عطا فرما، اللہ جو ملازمتوں میں پریشان ہیں ان کی ملازمتوں کو برقرار فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ رزق مشتبہ سے حفاظت فرما، اے اللہ رزق حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔